ناظرین السلام علیکم۔ کیپٹل پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم ہفتہ وار اس پروگرام سے قوم ملک سلطنت کو ان کی رہنمائی کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ایکسپرٹ سے کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ وہ ان بیماریوں سے بچ سکیں جن سے بچا جا سکتا ہے، اور ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جس بیماری کا ڈیزیز برڈن بہت زیادہ ہو پوری دنیا میں یا ہمارے ملک میں، ہم اس کو ترجیح دیں کہ وہ ڈسکس کی جائے۔ تو آج ناظرین میں نے آپ کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دو ایسے ایکسپرٹ بلائے ہیں جو کہ اپنے پیشے کے بڑے ہی نامور پیشہ ورانہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان میں میرے پہلے مہمان پروفیسر ظفر اقبال ہیں جو کہ سابقہ چیئرمین ہیں شیخ زاید ہسپتال کے، اور حکومت پاکستان نے ان کو ستارہ خدمت سے بھی، ستارہ امتیاز سے بھی نوازا ان کی خدمات کے سلسلے میں۔ یہ ایک بین الاقوامی اور قومی مشہور پروفیسر ہیں میڈیسن کے اور طب کے میدان میں بہت صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ ہمارے مہمان ہیں جنہوں نے میرے پروگرام میں سب سے پہلے ہائیڈروکسی کنین ایک ایسی دوائی ہے جو کہ انہوں نے امریکہ سے مشورہ کر کے، ان کے بیٹے وہاں پہ فزیشین ہیں ڈاکٹر قاسم، اور مجھے میرے پروگرام میں بتایا کہ یہ ہائیڈروکسی کنین جو ہے یہ کووڈ-19 مریضوں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، اور اب دیکھا جا رہا ہے کہ یورپ میں اس دوائی کا باقاعدگی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں ان سے مزید دوائیوں کے بارے میں پوچھوں گا، اور ان سے یہ بھی پوچھوں گا کہ جو ٹنل بنائی جا رہی ہے وہ ٹنل جو ہے جو سپرے کرتی ہے اس کی بھی کوئی افادیت ہے کہ نہیں ہے، اور کون سی ایسی ادویات ہیں جو کہ دی جا سکتی ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ایک بڑے مشہور وائرولوجسٹ ہیں، بریگیڈیئر پروفیسر وحید الزمان طارق، جو کہ کافی عرصہ مشیر رہے یو اے ای کی گورنمنٹ میں وائرولوجسٹ کے طور پہ انہوں نے کام کیا، اور برطانیہ سے انہوں نے اپنی ریسرچ ڈگری حاصل کی۔ وہ پی ایچ ڈی ہیں، FRC پی بھی ہیں، اور اس وقت چغتائی انسٹیٹیوٹ آف پیتھولوجی میں پروفیسر آف وائرولوجی اور انفیکشن کنٹرول کے محکمہ اور ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں آج کل اب تک دیکھیں تو پاکستان میں جو 120 سے زیادہ معصوم جانیں جو ہیں موت کی آغوش میں چلی گئی ہیں کرونا کووڈ-19 کی وجہ سے، اور یہ وہ وائرس ہے جس سے ہر شخص بآسانی بچ سکتا ہے، اور یہ خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں یہ تعداد جو ہے بہت کم ہے۔ اگر ہم یورپ کے مقابلے میں دیکھیں تو وہاں بہت سارے افراد جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس کی بھی وجوہات میں پوچھوں گا۔ یہ جنگ عظیم ہے جو کہ ہر شخص نے لڑنی ہے، اور جنگ عظیم کو لڑنے کے لیے، کسی جنگ کو بھی لڑنے کے لیے ہمیں دشمن کا بیہیویئر پتہ کرانا بہت ضروری ہے، اور اس دشمن کو مارنے کے لیے کون سا ہتھیار، اور ایک ایسا دشمن جو کہ نظر نہیں آتا کون سا ایسا ہتھیار ہے، وہ ہے ایک ویکسین، جو میرے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے دونوں مہمان اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ ہم آج کس اسٹیج پہ ہیں اور کس طریقے سے اس بیماری کو قابو۔ تو سب سے پہلے اس دشمن کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، پروفیسر وحید سے میں پوچھتا ہوں۔ وحید الزمان طارق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ آئے۔ یہ جو وائرس ہے یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے، یہ بہت عرصہ پہلے سائنسدانوں نے پتہ کر لیا تھا، اور آپ نے بھی ریسرچ کی، مانچسٹر میں تھے، UK میں تھے، آپ سے جو HIV وائرس ہے اس پہ بھی ریسرچ ہو رہی تھی، لیکن اس کا کیا خاصیت ہے اس میں جو کہ یہ اس طریقے سے حملہ آور ہو رہا ہے، یہ ذرا کچھ بتائیں گے ناظرین کو؟ تھینک یو ویری مچ۔ جہاں تک اس وائرس کا تعلق ہے، اس کا تعلق کرونا وائرس فیملی سے ہے۔ کرونا وائرس ہم 1960 سے یا 1946 سے کچھ لوگ کہتے ہیں، ہم ان وائرسز کو سمجھتے ہیں۔ 4 وائرس ان میں ایسے ہیں جو انسان کے اندر بار بار آتے ہیں اور لگتے ہیں اور معمولی قسم کا نزلہ زکام کرتے ہیں، وہ اقسام تو چل رہی ہیں۔ اب 3 ایسے وائرس تھے جو جانوروں کے کرونا وائرس تھے، لیکن پچھلے 17 برس میں یہ تیسرا وائرس ہے جو جانوروں سے انسانوں کو لگا ہے۔ پہلے SARS-1 تھا، پھر MERS-CoV تھا مڈل ایسٹ کا، اور اب یہ SARS-2 ہے۔ SARS-1 اور SARS-2 چائنا سے شروع ہوئے، اور ہوتا یہ ہے کہ جانوروں کے وائرس عموماً جانوروں تک محدود رہتے ہیں، لیکن جب کسی وائرس میں ایسی میوٹیشنز ہو جائیں جس میں وہ وائرس انسانی سیل کو حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو جائے تو پھر وہ وائرس انسان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جہاں تک MERS-CoV کا تعلق تھا وہ اونٹوں کے فارم میں تھا، اور بار بار اونٹوں سے انسانوں کو لگ رہا تھا،
اس وائرس کا جہاں تک تعلق ہے یہ جانوروں سے انسانوں میں آیا ہے اور اب انسانوں سے انسانوں میں لگ رہا ہے. تو اس وائرس کی ایک خاص خاصیت ہے, آپ نے مرس کے بارے میں بات کی جو کہ کیبنز میں تھا اور وہ مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم جو دیکھی گئی اس میں ان جانوروں سے انسانوں تک منتقل ہوا. یہ وائرس کا بیہیویئر تھوڑا سا ان وائرس سے کمپیئر کیا جائے تو زیادہ ڈفرینٹ ہے. جس طرح ہیپاٹائٹس سی کا وائرس ہے وہ جگر میں چلا جاتا ہے لیکن 20 سے 30 سال تک کوئی جگر کو نقصان نہیں پہنچاتا, لیکن یہ وائرس جب پھیپھڑوں میں جاتا ہے تو یہ کیوں اس طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے, یہ ذرا بتا دیں. دیکھیے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. یہ وائرس بیسیکلی ریسپیریٹری سسٹم جس کو ہم نظام تنفس کہتے ہیں اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے مرس کووی کا ذکر کیا وہ بھی وائرس جو تھا وہ بھی نظام تنفس پہ حملہ آور ہوتا تھا لیکن اس میں اموات کی شرح بہت زیادہ تھی. 3 میں سے 1 شخص کی وفات ہو جاتی تھی. اب یہ جہاں تک وائرس کا تعلق ہے یہ اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن کرتا ہے عموماً, لیکن وہ لوگ جو عمر رسیدہ ہوتے ہیں یا جن میں کوئی ریسپیریٹری پرابلم ہوتے ہیں ان کے پھیپھڑوں پہ بھی یہ اثر انداز ہوتا ہے اور یہ نمونیا کاز کرتا ہے اور پھر اس کے اثرات کڈنی تک باقی اعضاء تک بھی پہنچ جاتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. ہارٹ میں بھی اور مسلز میں بھی وائرس دیکھا گیا ہے. تو جہاں تک اس کا تعلق ہے تو باقی کرونا وائرس کی طرح, لیکن انکوبیشن پیریڈ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کا ہیپاٹائٹس جو ہے وہ کئی سال لگا دیتا ہے, اس میں کچھ دن لگتے ہیں 3 سے 7 دن, زیادہ سے 11 دن یا 14 دن آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد اس مرض کی علامات شروع ہو جاتی ہیں اور خدا نخواستہ جو شخص اس سے متاثر ہو وہ 3 ہفتے کے اندر اندر یا تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا 3 ہفتے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور یہ زیادہ عرصہ نہیں رہتا یہ وائرس, اور یہ ایک ریسپیریٹری وائرس ہے جیسے انفلوئنزا یا دوسرے وائرسز ہیں, لیکن یہ انفلوئنزا وائرسوں کی اقسام سے مختلف قسم کی وائرس ہے اور یہ پہلی دفعہ انسانیت کو لگا ہے. اس سے پہلے انسان کو اس وائرس سے SARS-2 سے کوئی واسطہ نہیں پڑا تھا. اس کا RNA جو دوسرے ہمارے وائرس ہیں ان کے RNA سے کوئی اس میں اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو کیا وہ اس قسم کا ہے کہ اس کی سبسٹیٹیوشن جب ہوتی ہے ہمارے پھیپھڑوں کے سیلز کے اندر تو بہت تیزی سے یہ ریپلیکیٹ کرتا ہے؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں. جیسے میں نے کہا کہ کرونا وائرس جو دوسرے بھی ہیں وہ بھی ہمارے اپنے نرو کے علاوہ یہ جاتے ہیں اس میں ہمارے ریسپیریٹری سیلز پہ. ریسپیریٹری سیلز میں جب وہ اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ زیادہ خطرناک نہیں ہوتے, لیکن یہ وائرس جو ہے چونکہ نیا آیا ہے اور انسان کا جو اپنی مشینری تھی سیل کی وہ اڈاپٹڈ نہیں تھی اس سے, تو اس لیے یہ ان ایڈجسٹڈ فارم میں ہے. جتنے بھی وائرس اسپیشیز بیریئر کراس کر کے انسان کو لگتے ہیں شروع میں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں اور ایڈجسٹمنٹ کی فیز سے گزرتے ہیں. جوں یہ سال گزر جاتے ہیں آہستہ آہستہ وہ وائرس انسان کے سیل کے ساتھ منطبق ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ 2009 میں یہ آیا تھا انفلوئنزا سوائن فلو, اس وقت یہ خطرناک تھا, لیکن اگلے سالوں میں آہستہ آہستہ میوٹیشنز کے بعد وہ ایک سیزنل انفلوئنزا کی شکل. ٹھیک ہے, میں آپ سے مزید اس وائرس جو کہ ایک انسانی دشمن بن چکا ہے اور پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے اس کے بارے میں ضرور پوچھوں گا. ایک ہی ہتھیار ہے اس کا اور وہ ہے ویکسین. میرے ساتھ اس وقت پروفیسر ظفر اقبال ہیں جو کہ بڑے مشہور قومی اور بین الاقوامی شہرت یافتہ فزیشین ہیں اور شیخ زید ہاسپٹل کے چیئرمین بھی رہے. بڑی مشکل سے انہوں نے مصروف ترین وقت گزرتا ہے ان کا. انہوں نے کیپٹل کلینک میرے پروگرام میں اور کیپٹل ٹی وی میں صرف ناظرین آپ کے لیے اہم سوالات کا جواب دینے کے لیے وہ تشریف لائے ہیں. پروفیسر ظفر اقبال صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے میرے ہی پروگرام میں بتایا تھا کہ ہائیڈروکسی کنین ایک ایسی دوا ہے جو کہ ہر پاکستانی نے تقریباً کسی نہ کسی سٹیج پہ استعمال کی ہوئی ہے ملیریا کے لیے, اور بہت سستی دوا ہے, اور آپ نے ایک بتایا بھی تھا کہ یہ اس کووڈ-19 کے علاج کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ کے بیٹے صاحبزادے وہاں پہ فزیشین ہیں امریکہ میں, ڈاکٹر قاسم, ان سے بھی آپ مشورہ کرتے رہتے ہیں. کیا بتائیں گے اس کے بارے میں کہ یہ دوسری ڈرگ جو ہے ایک ریمڈیسیویر جو ہے وہ ایبولا میں استعمال کی گئی, تو آپ سے میں مزید پھر پوچھوں گا کووڈ-19 کے علاج کے طریقے کیا ہونے چاہیے. پہلی تھینک یو صداقت صاحب دوبارہ بلانے کے لیے مجھے ادھر. پہلی چیز یہ ہے کہ جو دوائی ہے ہائیڈروکسی کلوروکوئن
اور کلوروکوئن جو ہم ریسوچن کے نام سے عرصہ دراز سے پاکستان میں کھاتے رہے، ہائیڈروکسی کلوروکوئن اسی کا ڈیریویٹو ہے آگے سے. اب تو ہائیڈروکسی کلوروکوئن سارے کے سارے ٹریٹمنٹ پروٹوکولز دنیا بھر کے بڑے بڑے ہاسپٹلس میں شامل ہو چکی ہے. رائٹ فرام دا بگننگ وہ دیتے ہیں ہر ہاسپٹلائز پیشنٹ کے ٹریٹمنٹ کے پروٹوکول میں شامل. اور ایف ڈی اے نے اپروو بھی کر دی ہے. بالکل انہوں نے اپروول دے دی بھی ہے. اب انگلینڈ میں موسٹ آف دا ہاسپٹلس میں اور امریکہ میں سارے ہاسپٹلس میں تقریباً یہ استعمال شروع ہو گئی ہے. شروع میں اس کے ساتھ انہوں نے ایڈ آن کیا تھا ایزیتھرومائسین کو، مگر اب ایزیتھرومائسین کو انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیا تھنکنگ کہ ایزیتھرومائسین اور یہ کمبائن کرتے تھے. دے ور ناٹ گیٹنگ مچ آف اے بینیفٹ، کہ زیادہ بینیفٹ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ٹاکسک افیکٹ آن دا ہارٹ جو تھے وہ تھوڑے سے بڑھنے کا ڈر تھا. مگر ابھی تک انہوں نے اب یہ نہیں کیا کہ ڈیلی ای سی جیز پہلے تو مانیٹرنگ کرتے تھے ہارٹ کیا، وہ بھی بند کر دی ہے کیونکہ اتنا ٹاکسک افیکٹ اس کا دل کے اوپر نہیں آ رہا. ماسوا یہ کہ پہلے فرسٹ ڈے آپ اس کا ای سی جی کرتے ہیں، کیو ٹی انٹرول دیکھتے ہیں، اور وہ ہارٹ کے اوپر ایک ویو کا ہوتا ہے طریقہ دیکھنے کا، جو کہ ہمارے سارے ایم بی بی ایس جس بچے نے بھی کیا ہو سب کو کرنا آتا ہے، وہ آرام سے ہو جاتا ہے. دوسری دوائیوں کے متعلق جس کا جو سوال پوچھا وہ بڑا ہی اہم ہے پاکستان کے لیے. دو دوائیاں، ایک تو ریمیڈیسویر ہے جو کہ اب موسٹ آف دا پروٹوکولز کے اندر آ چکی ہے. دوسری اس کی بہن ہے فیمیپریور جو کہ جاپان کی انوینٹڈ ہے. وہ صرف چائنا میں استعمال ہوئی ہے، جاپان میں اور ساؤتھ کوریا میں استعمال ہوئی. یہ وہ ادویات ہیں جو جن کا نام لے رہے ہیں، یہ ایبولا وائرس میں استعمال کی گئی تھی. جی ایبولا وائرس میں کام کیا گیا تھا، مگر اس سے پہلے نا ڈاکٹر ہو ہے جس نے بہت زیادہ HIV پہ کام کیا تھا. ہی واز لوکنگ ایٹ وائرسز، کرونا وائرسز کے اندر ہی ریٹ کے اندر نا چوہوں کے اندر، کیونکہ یہ بھی اسی کی قسم ہے. اور اس میں اس نے دیکھا جو ریمیڈیسویر جو لیتے تھے، جن کی ماؤں کو ریمیڈیسویر، جن بچوں کی چوہے کی ماں کو ریمیڈیسویر دیا گیا، تو ان کے اندر جب اس کو انفیکشن ہوئی کرونا وائرسز جو کہ چوہوں کے اندر تھے، وہ سارے کے سارے سروائیو کر گئے. سو فرام دیئر آن پیپل اسٹارٹ تھنکنگ اس کو بھی استعمال کیا جائے. یہ ریمیڈیسویر جو ہے جی لیڈ کمپنی کی ہے، جس کی پہلے ایک دوائی سوفیسابیور ہم لوگوں نے بےتحاشا استعمال کی ہے ہیپیٹائٹس C کے لیے، تو انہوں نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو دی تھی. اب اس کو یوٹیلائز جب کیا گیا تو اس کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ موسٹ آف دا پیپل، زیادہ تر لوگوں کو اس کے اندر یہ فائدہ ہوا ہے کہ ود ان اے ڈے اور 2 ان کے اندر جو وائرل لوڈ تھا وہ آلموسٹ نیگلیجبل ہو گیا. میننگ کہ ان کا وائرس کا جو یہ کافی زیادہ ایکٹیو ہے اگینسٹ دس وائرس، اور اس کا استعمال اب پورے کے پورے یورپ میں اور امریکہ میں جو مریض زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں، جن کو اندر آکسیجن کی ڈیمانڈ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اسپیشلی جو کہ وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں، ان سب کے اندر ہم ریمیڈیسویر استعمال کر رہے ہیں. یہ جو ہائیڈروکسی کونین آپ نے بتائی، یہ تو اگر احتیاط کے طور پہ جس کو ہم پروفیلیکسس کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ فیملی فزیشین بھی دیکھتے ہیں اور طب کے شعبے سے منسلک طلبہ بھی دیکھتے ہیں، ڈاکٹرز بھی دیکھتے ہیں، وہ آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کتنی جو ہائیڈروکسی کلوروکوئن جو ہے استعمال کی جائے؟ ہائیڈروکسی کلوروکوئن کے لیے ایز اے پریونشن تو ابھی ٹرائل ہو رہے ہیں منیسوٹا میں، گورنمنٹ FDA نے دیا ہے، جس کے اندر فرسٹ کریں گے وہ میڈیکل پرسنلز کے اندر، اور پھر بعد میں فار دا جنرل پبلک. اور اس کے اندر انرولمنٹ کر رہے ہیں 5000 لوگوں کی، وہ انہوں نے کر چکے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر اس کے لیولز دیکھ کے اور ان کے اندر ایفیکیسی آف اٹ انہوں نے دیکھنی ہے. مگر کیونکہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن وغیرہ کی جو ہاف لائف ہے بڑی پرلانگڈ ہے، کافی دیر تک رہتے ہیں، اور اس کے لیول جو منیمم انہیبیٹری کانسنٹریشن فار دس وائرس چاہیے وہ 3 ہفتے تک رہ جاتی ہے. انڈیا سے جو سٹڈیز ہیں اور انڈیا کی جو ریکمنڈیشن ہے انڈین میڈیکل کونسل کی، وہ یہ ہے کہ اس کی جو ہائیڈروکسی کلوروکوئن کی جو ہے آپ 400 ملی گرام ایوری ویک لیں. ٹھیک ہے. اور مگر یہ ہے کہ کیونکہ 3 ہفتے تک ہے تو اٹ کین بی ٹیکن ایوری سیکنڈ ویک اور 3 ویکس آلسو. مگر انڈین میڈیکل کونسل نے اسے ایوری ویک کے اوپر ریکمینڈ کر کے اپنے مختلف ہاسپٹلس میں اس کو استعمال کرنے کی کہا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ سے مزید پوچھوں گا. میں پروفیسر بریگیڈیئر وحید الزمان طارق صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. آپ وائرولوجسٹ ہیں. یہ جو وائرس ہے کرونا کووڈ-19 کا، اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ بڑی تیزی سے یہ میوٹیشن بھی اس میں آ جاتی ہے. کیا یہ سوچتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی میوٹیشن آ جائے تو شاید اس کا بیہیویئر تھوڑا سا تبدیل ہو جائے؟
دیکھیے آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے. جہاں تک RNA وائرسز کا تعلق ہے, یہ چونکہ ہمارے جسم کے اندر DNA سے RNA بنتا ہے, تو RNA سے RNA جو ہمارا نہیں بنتا, تو DNA وائرسز جو ہیں ان میں اگر کوئی ایرر آئے اس کے ریپلیکیشن میں, تو اس کے میوٹیشن کو کاپی جو ہے اس کو کر دیتا ہے, کریکٹ کر دیتا ہے ہمارا سسٹم. RNA جب بنتا ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں سیل کے اندر کو کریکٹ کر سکے. لیکن اس کی چین بھی دیکھی گئی ہے کافی. جی بالکل, اس میں جو ایررز آتے ہیں ان ایررز کو ہم میوٹیشنز کہتے ہیں. ابھی پاکستان میں جو سٹرینز آئی ہیں, آج ہی میری بات ہو رہی تھی کسی مشہور مالیکولر بایولوجسٹ سے, تو انہوں نے جو دیکھا ہے وہ فرما رہے تھے کہ ایک سٹرین نہیں ہے, کوئی چائنا سے آیا ہے, کوئی ایران سے, کوئی یورپ سے, کوئی اسپین سے, کوئی شام سے. تو اس وجہ سے مختلف سٹرین چل رہی ہیں اور ان میں ہلکی ہلکی میوٹیشنز ہو رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ویکسین اس کی تیار ہو جائے گی؟ کیونکہ سیاٹل میں ایک کمپنی نے چائنا سے اس کا جینیٹک کوڈ حاصل کر کے انہوں نے اس کا ٹرائل بھی شروع کر دیا, اور ایک خاتون ہے جینیفر ہالر جو ہیں وہاں کی, انہوں نے رضاکارانہ طور پہ وہ ویکسین لگوا بھی لی ہے اور ان کی سیکنڈ بوسٹر ڈوز بھی انہیں لگ چکی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. ابھی دیکھیں انگلینڈ میں آکسفورڈ والوں نے بھی شروع کی تھی, اور WHO کی جو میں نے رپورٹ 1-2 دن پہلے پڑھی تھی, انہوں نے کہا 75 مختلف قسم کی ویکسینز ہیں جو ان کے انڈر کنسیڈریشن ہے. لیکن WHO نے کہا تھا کہ یہ اتنا ٹیڈیس پروسیس ہے ویکسین کو ٹیسٹ کرنے کا ایفیکیسی, ہو سکتا ہے 9 سے 12 مہینے لگ جائیں, اور پھر اس میں فیز 1 فیز 2 ٹرائل پہلے اینیمل پہ کرتے ہیں, پھر انسانوں پہ کرتے ہیں. FDA نے اجازت نہیں دی تھی فیز 1 اور فیز 2 ٹرائل کو ختم کرنے کی. ابھی ایک سلو پروسیس ہے. اگر ہو سکتا ہے یہ پینڈیمک ہی پہلے ختم ہو جائے اور ویکسین دریافت نہ ہو سکے, یا ویکسین ہو اس کی ایفیکیسی کتنی ہو. اب بے شمار وائرس ایسے ہیں, ہیپیٹائٹس C ہے, HIV ہے, اس کی ویکسین ہمارے پاس نہیں ہے. باقی وائرسز ہیں ان کی ویکسین ہمارے پاس موجود ہے. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ بے شمار فلو کے وائرسز آئے ہیں, اور ہماری قوم میں ہر شخص کو, مجھے بھی فلو ہو چکا ہے. آئی ایم شیور کہ میرے دونوں مہمانوں کو بھی کسی نہ کسی سٹیج پہ فلو ہوا ہوگا اور اس کی امیونٹی ڈیولپ ہو چکی ہے. تو کیا یہ جو سٹرین چل رہا ہے پاکستان میں, اور بڑے ہی جو ہے اس پہ کنٹرول بھی ہے, اور خوش قسمتی سے بہت کم اموات ہو رہی ہیں پاکستان میں, اس پہ قابو بھی حکومتی سطح پہ بڑے جان فشانی سے کیا جا رہا ہے. آج 14 نکاتی صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے ایک چارٹر بھی پیش کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ماہ رمضان میں کس طریقے سے ہر پاکستانی نے عمل کرنا ہے. یہ وائرس کو مزید ہمیں اس پہ تحقیق کی ضرورت ہے, اور پروفیسر وحید الزمان طارق, آپ تو آلریڈی وائرولوجسٹ ہیں اور اس میں کر رہے ہیں. میں ظفر اقبال صاحب آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں کہ اگر ویکسین آ جاتی ہے تو کیا یہ مہنگی ہوگی یا سستی ہوگی؟ کیونکہ جتنی کمپنیاں امریکہ, ناروے اور برطانیہ میں تیزی سے اس پہ کام کر رہی ہیں, اور تقریباً $2 بلین جو ہے بہت سارے مالک نے ان کمپنیوں کو ان ایڈوانس بھی دے دیے ہیں پیسے, تاکہ اگر وہ ویکسین لے کے آئیں تو وہ ویکسین خریدی جائے اور پھر اس پہ کاروبار کیا جائے. یہاں پہ تو ایک ٹنل بنتی ہے, ٹنل پہ کاروبار ہو رہا ہے, اور ٹنل کا آپ بتائیں گے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے جس میں کیمیکل سپرے کر دیتے ہیں کسی شخص کے اوپر اور خواہ گمراہ کر رہے ہیں, فالس سینس پیدا کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس ٹنل کے بارے میں؟ اچھا, پہلے تو ٹنل کو لے لیتے ہیں. ٹنل کے اوپر دیکھیں, ٹنل از اویلیبل, جو جن ملکوں میں اویلیبل ہے وہ اس میں ترکی, چائنا اور تھائی لینڈ اور پاکستان اور انڈیا اور ملیشیا تھا. ملیشیا کو WHO نے کہا کہ اس ٹنل کے متعلق دیکھیں, آپ جو بھی کیمیکل سپرے کرتے ہیں میرے کلوتھس کے اوپر جیسے ہو رہا ہے, تو یہ جو کلوتھ کے اوپر کیمیکل کا افیکٹ ہے دیٹ ول کم آفٹر 20 منٹس, 20 سے 30 منٹ میں. یہ نہیں کہ 20 اور 30 سیکنڈ میں آپ نے اس میں ریوالو کیا, 20 سے 40 سیکنڈ اور اس میں وائرس ختم ہو گیا. یہ ختم نہیں ہوگا. یو آر گیونگ دیم جو پھر اس کے اوپر ہمارے جتنی ہمارے یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو ڈرگ اتھارٹی ہے اور جو یورپین یونین کی ہے, اس نے ڈفرینٹ ٹائپس آف کیمیکلز اس میں الاؤ کیے ہیں.
جیسے فارملڈیہائڈ، جیسے ہمارا جو گلوٹلڈیہائڈ ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، جو دوسرے والی چیزیں ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اسی طریقے ہائپوکلورائٹ از ایکسیپٹیبل. لیکن یہ ٹاکسک بھی تو ہے نا. میں وہی تو میں بتانے لگا کہ اس کا یو آر گیونگ دیم فالس ہوپ. اور جو اس کی ڈوز پڑے گی کپڑوں کے اوپر، آپ کے سارے کپڑے بلیچ آؤٹ ہو جائیں گے. آپ کی بقول میرے دوست فیض عثمان طارق صاحب کے، فوجیوں کی وردیاں سفید ہو جائیں گے اگر وہ ٹنل کے پاس گزرتے جائیں گے. اور مگر اس میں کوئی 20 منٹس تک آپ کون بندہ اس میں کھڑا ہوگا؟ اگر 20 منٹس میں کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کی آنکھیں ضائع ہو جائیں گی، آپ کا اسکن خراب ہو جائے گا. آپ کو بہتر ہے کہ آپ ان ٹنلز کو خدارہ بند کر دیں اور ٹنلز کا کاروبار بند کریں. اور دوسرے طریقے سے جیسے سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ہاتھ دھونا ہے، ان چیزوں کو آپ اپنائیں. ٹنلز آر گیونگ یو فالس ہوپس، دے آر یوز لیس تھنگس. اور اس میں ہم ڈاکٹرز کی بھی غلطی ہے کہ ہم لوگوں نے بھی پہلے سٹارٹ کی، جس کے اوپر دیکھا دیکھی سارے کے سارے لوگوں نے شروع کر دی. ملٹیپل ٹنلز لگی ہوئی ہیں دکانوں کے باہر، دکانوں کی دوسری جگہ پہ، مگر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دے آر ناٹ بین اپرووڈ بائی اینی باڈی. سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ ہے کہ جھوٹی سینس ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم ٹنل میں سے گزر گئے، وائرس مر گیا، اب ہم جہاں مرضی جاتے پھریں، مجمع میں جائیں، کھانسیں لوگوں کے آگے آ کے، ہمیں وائرس کچھ نہیں کہے گا. پروفیسر صاحب وحید الزمان طارق صاحب، میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں کہ اگر ویکسین آ گئی تو وہی ایک ہتھیار ہوگا اس جنگ عظیم کو فائٹ کرنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویکسین پھر ہر شخص کو لگوانی پڑے گی جس طرح فلو یا انفلوئنزا کی ویکسین ہم لگاتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ ویکسین آنے تک پینڈیمک رہے گی کہ نہیں رہے گی. اور پھر جیسے اینٹی باڈیز بن گئی، امیونٹی آ گئی. پھر آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ اس میں میوٹیشنز آ رہی ہیں. جی ہاں. اور اگر یہ سوائن فلو کی طرح یہ وائرس اتنا لائٹ ہو گیا، مائلڈ، کہ اس کی ڈیزیز اسی طرح باقی کرونا وائرس کی طرح ہوئی، تو پھر ویکسین کا کیا اثر رہے گا؟ اب جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے، اگر یہ آ جاتی ہے تو جیسے ہم انفلوئنزا کی ویکسین ہر سال لگاتے ہیں، ڈاکٹرز کے لیے لازمی ہے. جہاں میں پہلے کام کر رہا تھا وہاں آپ کام ہی نہیں کر سکتے جب تک ویکسین نہ لگی ہو، لیکن اس کے باوجود انفلوئنزا کی ویکسین سے لوگ بھاگتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس آج وقت کی بہت کمی تھی. بڑے اہم ڈسکشن ہو رہی تھی ناظرین، کرونا وائرس اور 19 سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور فیوچر ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا پاکستان میں ویکسینز بن رہی ہیں. اور امید ہے کہ پروفیسر وحید الزمان طارق اور پروفیسر ظفر اقبال جیسے اگر مشیر حکومتی سطح پر آ جائیں تو یہ ضرور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جہاں پہ کس اینٹی سنیک ویکسین بنتی ہے، ٹائیفائڈ کی ویکسین بنتی ہے، میزل کی بنتی ہے، ریبیز کی ویکسین بنتی ہے، تو ہم بھی کسی نہ کسی سٹیج پہ پہنچ جائیں گے. آپ کا ناظرین بہت بہت شکریہ. یہ کرونا وائرس یا کووڈ-19 سے آپ بآسانی بچ سکتے ہیں اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے اصول یا صدر پاکستان کی بتائی ہوئی 14 نکاتی انسٹرکشن جو ہیں ان کو اگر آپ ان کا اختیار کر لیں. خدا حافظ. آئندہ ہفتے پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے ضرور ای میل کیجئے اور ضرور فیڈ بیک دیں ہمارے اس پروگرام سے.